السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل محمد خورشید خان کا اردو ادب۔ آپ کو اس چینل سے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی خوشی ہے، اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جن طالب علموں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو ابھی اور اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور روزے بھی آپ کے پورے چل رہے ہوں گے۔ دوستو، میری ہر وقت دعا آپ کے لیے رہتی ہے، اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب عطا کرے، رزق میں برکت نصیب کرے، جان و مال اور اولاد کو ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آئیے ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں غالب کے اردو خطوط، یعنی خطوط غالب، اردو خطوط جو ہیں غالب کے، اس پر ہم لے کر آئے ہیں۔ بہت ہی اہم سوالات ہیں دوستو، ان سوالات کو آپ یاد رکھیں، اور اس میں اقوال زیادہ ہیں، یعنی قول زیادہ ہیں۔ تو عود ہندی غالب کا پہلا اردو خطوط کا مجموعہ ہے جو 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا تھا، جو ان کی وفات سے 4 مہینے قبل شائع ہوا۔ دوسرا اردو معلیٰ ہے جو مرزا کے یعنی مرزا غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ، جو مارچ 1869 کو ان کی وفات کے 9 دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہری کی کوشش سے چھپا تھا۔ دوستو، یہ دونوں ان کے مجموعے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں کہ مرزا غالب کے خطوط ہی ان کی اردو نثر نگاری کا سرمایہ ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، اگر یہ شاعری میں نہ ہوتے، ان کے خالی خطوط بھی ہوتے تو اس میں بھی ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا۔ کاظم علی جوان کے مطابق دستیاب خطوط غالب کی تعداد 873 اور مکتوب علیہم کی تعداد 90 ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم کے مطابق خطوط غالب کی تعداد 886 ہے اور مکتوب علیہم کی تعداد 92 ہے۔ غالب نے سب سے زیادہ خطوط تفتہ کو لکھے، یعنی منشی ہر گوپال تفتہ کو لکھے، یہ ان کے نام خط لکھے، جس کی تعداد 123 ہے۔ سوال بنتا ہے کہ غالب نے سب سے زیادہ خطوط کس کو لکھے؟ تو آپ یاد رکھیے، ان کے جو شاگرد تھے منشی ہر گوپال تفتہ، ان کے نام لکھے، اور اس کی تعداد ہے 123۔ ڈاکٹر خلیق انجم کے مطابق غالب نے منشی شیو نارائن کو 36 خط لکھے، خواجہ غلام غوث بے خبر کو 25 خط لکھے، اور علاء الدین احمد خاں کو 58، نواب کلب علی خاں کو 76، میر مہدی مجروح کو 50، اور مرزا حاتم مہر کو 19، اور نواب یوسف علی خاں کو 40 خطوط لکھے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس میں سے کوئی بھی سوال آپ کا آ سکتا ہے، تو یہ میں نے تعداد بتاتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ دوستو، آگے ہے خطوط غالب کا بے تکلف انداز بیان اور بزلہ سنجی بیک نظر متاثر کرتی ہے، یعنی بزلہ سنجی جو ہے شوخی اور چٹکلا لینا، خوش طبعی کی بات یعنی چٹکلا، اور ظرافت آتا ہے دل لگی اور ٹھٹا مارنا۔ تو بزلہ سنجی اور ظرافت جو ہے غالب کے خطوط کی نمایاں خصوصیات ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ دوستو، ابھی یہ بات آئی ہے کہ میں نے انداز تحریر ایجاد کی، یعنی نئے انداز کو تحریر کیا ہے، نئے انداز کو تحریر کیا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے اور صادق ہوتی ہے، کیونکہ اس پر اکثر سوال آتے ہیں کہ غالب نے اپنے خطوط کو مراسلے سے مکالمہ بنا دیا۔ جی، انہوں نے، حق کی بات یہی ہے کہ مراسلہ کہتے ہیں خط کو، اور انہوں نے اس کو ڈائلاگ بنا دیا۔ مکالمہ کہتے ہیں ڈائلاگ کو، اکثر ہم فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ بھی سب دیکھتے ہیں، تو وہ ڈائلاگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مکالمے ہوتے ہیں، اردو میں ان کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو کس طرح سے کہ انہوں نے سیدھی بات کام کی کہہ دی، اور پرانے جو فرسودہ القاب و آداب تھے وہ ختم کر دیے، اور نیا انداز جاری کیا کہ کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے، یا کبھی منو گے بھی، اور نہیں منتے تو کوئی روٹنے کی بات تو بتا،
यहाँ سے وہ شروع کرتے تھے خط کو اور اس کو پھر اینڈ کر دیتے تھے، اور یہ ان کا ایک اپنا پن تھا، اور آج بھی اس کو رائج کیا جا رہا ہے۔ اور اگر غالب کے غزلیں نہ ہوتی، خالی خطوطی ہوتے، تو تب بھی غالب کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوتا۔ اب آئیے، غالب اپنے خطوط میں لمبے چوڑے القاب کے بجائے مختصر القاب استعمال کرتے ہیں، جیسے بھائی، برخوردار، میری جان، جان غالب، صاحب، مہاراج، بندہ پرور، کیوں صاحب، قبلہ و کعبہ وغیرہ۔ اس طریقے سے ہی انہوں نے القاب و آداب استعمال کیے۔ دوستو، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مکتوب علیہ کہتے ہیں، اور جو خط لکھ رہا ہے اس کو مکتوب نگار کہتے ہیں۔ تو مکتوب نگار غالب ہیں، اور جس کو خط لکھا ہے مکتوب علیہ ہیں، جیسے کہ منشی ہرگوپال تفتہ، مجرو، اور جو میں نے ابھی نام لیے ہیں ان میں ان سب کے نام آتے ہیں۔ آگے ہے، غالب کا کہنا ہے کہ میں مکتوب علیہ کو آواز، آگے بات، مکتوب علیہ کو آواز یعنی جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں، دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں۔ کیونکہ پرانا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ ہم کسی کو خط لکھ رہے ہیں کہ جناب بھائی صاحب السلام علیکم، بعد سلام کی گزارش یہ ہے کہ ہم خیریت سے ہیں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں۔ اس القاب کو ختم کر کے انہوں نے کام کی بات شروع کر دی، بس یہ ہے ان کا نیا انداز۔ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت کی تمام پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ خطوط غالب سے 1857 کے غدر کے واقعات اور بغاوت کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ غالب نے اپنے خطوط میں اپنے عہد کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ غالب اپنے خط میں بطور مزاح لکھتے ہیں کہ منہ گھڑی بھرے تو چھٹ گھنٹہ بھرے، کہیں لگن دھرا ہے تو کہیں چلچی، خط لکھوں تو کہاں بیٹھ کر لوگ روٹی کھاتے ہیں، میں کپڑا پہنتا ہوں۔ خواجہ احمد فاروقی نے خطوط غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ خاکم بدن اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، نمبر 1 غالب، نمبر 2 اردو، نمبر 3 اور تاج محل۔ یہ قول کس کا ہے؟ جناب پروفیسر رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا ہے، لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ یہ بات کہاں لکھی گئی ہے؟ تو جواب دیجیے گا کہ یادگار غالب جو کتاب ہے سوانح حیات مرزا غالب کی، اس میں اس بات کو لکھا ہے، اور اس کے مصنف ہے حالی۔ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستثنیٰ آدمی تھے۔ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو آپ لکھ لیں، یہ آل احمد سرور نے بات کہی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب لوگ غالب کی شاعری کو بھول جائیں گے، تو ایسے زمانے میں ان کی نثر اور ان کے خطوط ان کی عظمت کو برقرار رکھیں گے۔ یہ بات آل احمد سرور نے کہی ہے۔ اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو گوئٹے کا ہم نوا بتایا ہے۔ دونوں غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت گوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا۔ آل احمد سرور نے غالب کے بارے میں کیا کہا ہے کہ غالب کی شاعری کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ اسے مرد عشق کے چکر میں نکال کر انسانوں کے دل کی دھڑکن بنا دیا جائے۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ آخر میں ہے، غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں۔ آل احمد سرور نے یہ قول کہا ہے۔ دوستو، یہ قول بہت اہم ہے، ان سب کو آپ یاد رکھ لیجیے گا، رٹ لیجیے گا۔ یہ امتحان میں اس میں سے 2-3 سوال آ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔